السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ موضوع ہے تقویٰ۔ دوستو، تقویٰ کیا چیز ہے؟ اکثر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ بھی تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، فلاں آدمی تقوی والے ہیں، فلاں آدمی متقی ہیں۔ تو تقویٰ کیا چیز ہے، اس بارے میں مختصر سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ قرآن پاک میں تقویٰ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ اس کا مفہوم ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ بات یہاں سے شروع کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے سوائے متقیوں کے، کہ میرے دوست جو ہیں وہ متقی ہیں۔ اب متقی کون ہے، یہ سوچنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ متقی اس کو کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ متقی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ اور ایک تقوی کے معنی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جیسے ہم کسی کی شرم کی وجہ سے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، کسی شخص سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے اور ہمارے دل میں اس شخص کی بڑی قدر ہے، عظمت ہے، بڑی محبت، اور وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، پھر ہم سے کوئی کام ایسا ہو گیا کہ جس سے وہ ناراض ہو جائیں گے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہم نے ایسا کیا ہے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یعنی اپنے محبوب کی ناراضگی کے ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ایک ڈر تو ہوتا ہے کہ بھی کوئی ہمیں مار نہ دے، ہمیں تکلیف نہ پہنچا دے، لیکن اس سے بھی زیادہ ڈر آدمی کو اپنے محبوب کی ناراضگی کا ہوتا ہے کہ میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ تو دوستو، اصل محبوب ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اصل محبوب ہمارے وہ ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم سے کوئی کام ایسا ہو جس سے ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے رب ہم سے ناراض ہو جائیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ اس بات کا ڈر دل میں پیدا ہو جانا، اور اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کی ناراضگی سے ہمیں شرم آنے لگی کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے پاس جا کر، یہ ڈر اگر دل میں پیدا ہو جائے، اس کا تقویٰ ہے۔ اور کسی شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم کسی ایسے راستے سے گزر رہے ہوں جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور بیچ میں ایک بہت ہی تنگ راستہ ہو، آپ وہاں سے جا رہے ہیں اور آپ نے ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا ہوا ہے یا چادر اوڑھی ہوئی ہے اور ہوا بھی بڑی تیزی سے چل رہی ہے، تو اب وہ جھاڑیاں جو ہیں وہ بھی ہل رہی ہیں ہوا سے، آپ کے کپڑے بھی ہوا سے ہل رہے ہیں، تو آپ کیسے بچیں گے وہاں پر؟ آپ اپنے کپڑوں کو لپیٹ کر اور بہت احتیاط سے بچا کر وہاں سے نکلیں گے کہ کہیں آپ کا دامن یا آپ کا کپڑا ان کانٹوں میں نہ الجھ جائے۔ تو اس طرح سے آپ بچ کر وہاں سے نکلیں گے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے کہ دنیا کے اندر ہر طرف نافرمانی ہے، گناہ، اللہ کی نافرمانی ہے، حکم عدولیاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے، اور ہر بری چیز اپنی طرف ہمیں دعوت دے رہی ہے۔ تو اس لیے ان ساری برائیوں سے، ساری نافرمانیوں سے بچنا، اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کا اتباع کرتے ہوئے، گناہ سے بچتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارنا اور اپنے مالک حقیقت سے جا کر مل جانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے دوستو بزرگ عزیزو، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں اللہ سے شرم آنے لگے کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا تو ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اس لیے اس بات کا ڈر اور اس بات کی شرم، حیا ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے خشیت، خشیت پیدا ہو جائے ہمارے اندر۔ خشیت بھی ڈر کو ہی کہتے ہیں، لیکن خشیت بھی اسی ڈر کو کہتے ہیں جس ڈر میں کسی کی ناراضگی کا ڈر شامل ہو۔ اس لیے دوستو بزرگ عزیزو، اگر ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں گے تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تقویٰ کے بارے میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا، تقویٰ اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا،
تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے اس کو نکال لیں گے۔ دوسرا یہ انعام ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ یہ تقوی کے اوپر ہے، اور جب ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کا اجر بھی بڑھا دیں گے۔ تو اس لیے دوستوں ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو۔ دیکھو ہم لوگ عام لوگ ہیں، ہم ایک دم سے تقوی کی بلندی پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم از کم ہم اس راستے پر پڑ جائیں، ان سیڑھیوں پر ہم چڑھنا شروع کر دیں۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیں گے تو آگے کا راستہ کھلے گا۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، نیک اعمال جو بھی ہو سکے اس کو کرنے کی کوشش کریں، اور ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر عمل صرف اللہ ہی کے لیے کریں، کوئی ریاکاری، دکھاوا، شہرت کا جذبہ دل میں نہ ہو، اس جذبے کے ساتھ ہم عمل کو کریں۔ تو دوستو بزرگوں، یہ باتیں عرض کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔